علی عادل شاہ جو بیجاپور کے حاکم گزرے ہیں، انہوں نے جو نکاح کیا احمد نگر کے والی کی بیٹی سے نکاح کیا. اللہ نے سخاوت، جرت، تقوی کا وہ مادہ رکھا تھا. آج کے زمانے کی عورتیں مرغی کاٹنے کے لیے مسجد کو اپنے بچے کو بھیجتی ہیں. پہلے گھروں کے اندر مرغیاں پالا کرتی تھی تو گھر کے مرد بھی کاٹتے ہوئے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی. نہ ہم تو جانور کو نہیں دیکھ سکتے، چوہے کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، بلی کتے کو دیکھ کر دل گھبرا جاتا ہے. کیا ماحول بنا رکھا ہے. علی عادل شاہ ایک نیک حکمران تھے اور ان کی جو بیگم تھی احمد نگر کی والی کی بیٹی تھی. اس زمانے کے اندر تیز رفتار سواریاں نہیں تھی، وہ پال کی ہوتی تھی. جیسے کہ آپ یوں سمجھیے کہ جنازے کی طرح ہے، چاروں طرف جیسے کہ پنجے اٹھاتے ہیں، چاروں طرف لکڑیاں ہیں، پردہ لگا ہوا ہے، اور اسے نواب راجاؤں کے جو غلام ہوتے اس کو اٹھا کر لے کر آتے تھے. وہ زمانہ تھا، ہائی وے کا زمانہ نہیں تھا، جنگلوں سے راستے ہو کر گزرتے تھے. تو ایک جنگل میں یہ پال کی آئی تو ڈاکوؤں کے قافلے نے جب دیکھا کہ علی عادل شاہ کی بیگم صاحبہ آ رہی ہے اور احمد نگر کی والی کی بیٹی ہے، خوب مال ہوگا، دولت ہوگی، ڈاکوؤں کے قافلے نے حملہ کر دیا. اور حملہ کیا تو بہرحال حتی المقتول انہوں نے ڈیفینس کیا، دفاع کیا، لیکن ہار گئے. ان کے سامنے کوئی مر گئے اور کوئی ہتھیار ڈال کر بھاگ گئے. پال کی خالی تھی، عزت، عفت اور ناموس کا مسئلہ تھا. اب انہوں نے میان سے تلوار نکالی. احمد نگر کی والی کی بیٹی جو حکمران کی بیٹی تھی، کہا کہ خبردار ظالموں، ایک قدم آگے بڑھے گا تو پھر تم جو ہے اپنی موت کا سامنا کرو گے. کہا کہ ایک عورت اتنی ہمت. تو جب حملہ کیا تو وہ والہانہ طور پر انہوں نے وار کیا کہ دو تین جب گردنیں الگ ہو کر گری تو سارے ڈاکو ہتھیار چھوڑ کر میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے. اس وقت عورتوں کی یہ تاریخ تھی. علی عادل شاہ کو پتا چلا کہ میرے درباریوں میں کچھ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پتا نہیں لگتا تھا کہ کون ہے وہ کمینہ جو دل کے اندر میرے بارے میں برائی رکھتا ہے اور مجھے قتل کرنے کا برا منصوبہ. کتنا جاسوس لگائے پتا نہیں لگا. یہ جو بیگم صاحبہ تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں. تو چنانچہ کہا کہ تم آرام سے سو جانا. میان کے اندر تلوار بڑی جو ہے جفاکش بہادر خاتون تھی، آج کی طرح سنیما دیکھ کر ڈرنے والی، ڈرونی سیریل دیکھ کر رات میں چیخ مارنے والی. یہ سب مردوں کی کمزوری ہے کہ ہم نے عورتوں کو کمزور بنا دیا ہے. بدر کا واقعہ سنائیں، حضرت خنسا کا واقعہ سنائیں، حضرت معاذ اور محافظ کے والدہ کا واقعہ سنائیں، انہیں احد کا واقعہ سنائے، انہیں حضرت حمزہ کی بہن کا واقعہ سنائے. تم نے تو حرام زادے، بزدل اور کمینوں کے واقعات ان کے سامنے رکھے ہیں. باپ نے وہ تربیت دی تھی، اپنے شوہر نامدار سے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے کوئی قاتل کیوں نہ ہو، منصوبہ کوئی کیوں نہ بناتا ہو. تو چنانچہ رات میں یہ پہرا دینے کے لیے نکل گئی اپنے ہی دربار میں اور اپنے ہی محل میں یہ پہرا دے رہی تھی، ذکر کر رہی تھی، چل رہی تھی. اچانک دھک سے دو آدمی نقاب پوش کودنے کی آواز آئی. کہا کہ اب قاتل کا پتہ لگ گیا. میان سے تلوار نکالی اور دیکھا تو نہیں پہچان سکی کہ نقاب کا چہرے پر گئی. اللہ کا نام لے کر وہ وار کیا کہ ان کا سر تن سے جدا ہو گیا. جب پتہ لگا کہ بادشاہ جہاں بنا اپنی بیگم کو پہرے کے لیے کھڑا کیا ہے تو سارے قتل کے منصوبوں پر پانی پھر گیا. جب شور شرابہ ہوا علی عادل شاہ جگے اور آ کر دیکھا بیگم کے اس کارنامے کو. تلوار کو چوما، بیگم کو سینے سے لگایا اور کہا کہ بیگم اللہ کی قسم تمہارے ہوتے ہوئے اب مجھے کسی قاتل کے قتل کی کوئی پرواہ ہے. یہ جفاکش بہادر عورتیں تھیں جنہوں نے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا، اپنے شوہر کے قاتل کا سفایا کیا اور ملک میں اپنا نام روشن کیا. ایک ملکہ زبیدہ تھی جو اپنے گھر کے اندر 500 تلاوت کرنے والیوں کی تلاوت کے ماحول کو انہوں نے جاری کر رکھا تھا اور نہر زبیدہ کو عراق اور فرات سے لے کر وہاں تک کہاں مکے تک انہوں نے آج بھی نہر زبیدہ کے آثار ہیں.
اور بڑی پرہیزگار خاتون تھی. ظاہر سی بات ہے کہ میں اور آپ یہ طے کر لیے ہوں گے, اللہ نے کہا ہوگا کہ تم نے اپنے گھر کے اندر 500 کلام پاک پڑھنے والیوں کو لگا